بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زی وائز۔ حضرت امام احمد بن حنبل مسند احمد کے مؤلف، جنہوں نے عزیمت کی راہ اختیار فرمائی۔ آپ کا نام احمد بن محمد بن حنبل اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ عربی النسل ہیں اور آپ کا تعلق قبیلہ شیبان سے ہے، جو قبیلہ قریش کی شاخ ہے۔ ربیع الاول 164 ہجری نومبر 780 عیسوی میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ صفیہ بنت عبد الملک مرو سے بغداد آئی تھیں۔ ابھی آپ صرف 3 سال کے تھے کہ سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ آپ کے والد سرخس کے سالار تھے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ کی تربیت کی تمام تر ذمہ داری والدہ محترمہ پر آ پڑی۔ اس دور میں بغداد علم کا مرکز تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں، میں بچہ ہی تھا کہ حفظ قرآن سے فارغ ہو گیا۔ 14 سال کی عمر کو پہنچا تو تحریر و کتابت کی مشق و تحصیل میں منہمک ہو گیا۔ آپ کا دور طالب علمی بڑی تنگ دستی میں گزرا۔ حال یہ تھا کہ سوتے وقت سر کے نیچے تکیے کی جگہ اینٹ رکھ لیا کرتے تھے۔ جب آپ نے 179 ہجری میں اپنی عمر کے 16ویں سال میں قدم رکھا تو علم حدیث کی تحصیل کا آغاز کیا۔ آپ فرماتے ہیں، حدیث کا پہلا سبق میں نے امام ابو یوسف سے حاصل کیا۔ امام ابو یوسف سے 3 سال تک فقہ اور حدیث کا علم حاصل کرتے رہے۔ اس دوران امام محمد سے بھی استفادہ کیا۔ اس کے بعد 4 سال تک بغداد میں امام حسین بن بشیر بن ابو حازم سے علم حاصل کرتے رہے۔ آپ نے حصول علم کے لیے طویل سفر کیے۔ راستے میں زاد راہ ختم ہو گیا تو محنت مزدوری کی۔ آپ یمن اور شام گئے۔ 186 ہجری میں بصرہ اور 187 ہجری میں حجاز تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت امام شافعی سے ملاقات ہوئی۔ دوسری بار بغداد میں ملے اور امام شافعی سے علم حاصل کیا۔ پھر امام شافعی جب تک بغداد میں رہے آپ ان سے جدا نہ ہوئے۔ امام شافعی کو بھی آپ سے بہت محبت تھی اور وہ آپ کے تقویٰ کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ امام احمد نے تحصیل حدیث کے لیے جو سفر کیے ان کے نتیجے میں آپ کو لاکھوں احادیث حفظ ہو گئی۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد 100 سے زائد ہے۔ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ نے بغداد کی جامع مسجد میں باقاعدہ حلقہ درس قائم کیا۔ آپ کی مجلس درس عام طور پر نماز عصر کے بعد منعقد ہوتی تھی۔ نہایت باوقار مجلس ہوتی تھی۔ آپ کے درس میں سامعین کی تعداد 5,000 تک ہوتی تھی، جس میں 500 صرف لکھنے والے ہوتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، حافظ ابو زرعہ جیسے عظیم المرتب محدثین شامل ہیں۔ امام صاحب کا عظیم علمی کارنامہ مسند احمد کی تالیف ہے، جو 30,000 احادیث پر مشتمل ہے۔ آپ نے دیگر کئی کتابیں بھی تصنیف فرمائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام احمد 8 علوم میں بے نظیر عالم فاضل سمجھے جاتے تھے۔ ان میں قرآن پاک، حدیث، فقہ، لغت شامل ہیں۔ آپ کے بیان کردہ فقہی مسائل پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد عمل پیرا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید شدت پسند علماء کے خلاف تھے جو معتزلہ کہلاتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید عقلاً معلوم ہو سکتی ہے، اس لیے وحی کے بغیر ہی اہل حکمت و عقل توحید پر ایمان لا سکتے ہیں۔ ہارون کی وفات کے بعد ان کے بیٹے مامون رجب 198 ہجری فروری 814 عیسوی میں مسند خلافت پر بیٹھے۔ مامون معتزلہ سے متاثر تھے، چنانچہ معتزلہ ان پر چھا گئے۔ انہوں نے قرآن پاک کے مخلوق ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یہاں سے امام صاحب کے دور ابتلا کا آغاز ہوتا ہے، جو کم و بیش 14 سال کے طویل عرصے پر محیط ہے۔ امام صاحب نے محسوس کیا کہ کتاب و سنت کے خلاف غلط عقیدے کو عام کیا جا رہا ہے۔ اگر مسلمانوں کو درست عقائد کی تعلیم نہ دی گئی تو امت مسلمہ کے بڑے حصے کے گمراہ ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور اس طرح صحیح کو غلط سے الگ کر کے پیش نہ کرنے کی ذمہ داری علماء پر عائد ہوگی۔ ہلکے قرآن کا مسئلہ اٹھانے والوں کا کہنا یہ تھا کہ قرآن کریم اللہ کی دیگر مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، جبکہ امام صاحب نے واضح کیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اس کی ایک صفت ہے۔ چنانچہ آپ ہلکے قرآن کے غلط عقیدے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کی یہ جسارت اس وقت کے حکمرانوں اور ان کے گرد جمع مصاحبین کو سخت ناگوار گزری، اس لیے آپ پر مصائب و مظالم کا دروازہ کھل گیا۔ مامون الرشید اپنی زندگی کے آخری ایام میں رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے بغداد سے روانہ ہوئے تو انہوں نے بغداد کے گورنر اسحاق بن ابراہیم کو پیغام بھجوایا کہ تمام لوگوں کو خلق قرآن کے مسئلے کی دعوت دی جائے۔ گورنر نے تمام علماء ائمہ حدیث کو جمع کیا اور انہیں خلق قرآن کے مسئلے پر قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن سب
سے جا ملے۔ امام احمد نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور سفر جاری رکھا۔ آپ راستے میں دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ میری مامون سے ملاقات نہ ہو، چنانچہ بھی آپ کا سفر جاری تھا کہ ترتوس کے مقام پر لوگ چیختے چلاتے آپ کے پاس آئے کہ مامون فوت ہو گئے ہیں۔ مامون کا انتقال رجب 218 ہجری 833 عیسوی میں ہوا۔ اس کے بعد ابو اسحاق محمد بن ہارون المعتصم تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے ابن ابی داؤد کو منصب قضاء سونپ دیا جو امام صاحب کے بدترین مخالفین میں سے ایک تھا۔ اس کے حکم سے امام صاحب کو واپس بغداد لے جا کر قید کر دیا گیا اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ جیل ہی میں آپ نے مجلس درس قائم کی، پاؤں میں بیڑیوں کے باوجود نماز کی امامت فرماتے تھے۔ چند دنوں بعد بغداد کا گورنر اسحاق بن ابراہیم جیل میں امام صاحب کے پاس پہنچا اور آپ سے دوستانہ انداز میں باتیں شروع کر دی۔ باتوں میں اس نے پرانے تعلقات کا واسطہ دیا اور کہنے لگا کہ اس قدر اچھا ہو کہ آپ امیر المومنین معتصم باللہ کی مخالفت ترک کر دیں۔ امام صاحب نے انکار کر دیا۔ اس پر اسحاق نے دھمکی دی کہ آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اس پر بھی امام صاحب منعوب نہ ہوئے تو اسحاق نے غصے سے حکم دیا کہ امام صاحب کو مزید بوجھل بیڑیاں پہنا دی جائیں۔ اس پر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو حکم دیا کہ جیل سے نکل کے پیدل چلیں۔ امام صاحب نے چلنے کی پوری کوشش کی لیکن ظالموں نے بیڑیاں اس قدر وزنی ڈال دی تھی کہ پاؤں اٹھانا ممکن نہ تھا۔ پاؤں اٹھاتے تو سخت تکلیف ہوتی۔ مجبور ہو کر آپ نے پجامے سے ہزار بند نکالا اور اسے پاؤں اور بیڑیوں کے درمیان رکھا تاکہ چلا جا سکے اور پجامہ بلا ہزار بند لپیٹ لیا، لیکن اس طرح بھی چلنا ممکن نہیں تھا۔ جب اسحاق بن ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ امام صاحب چل نہیں سکتے تو انہیں ایک سواری پر اسی حالت میں بٹھا دیا گیا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں وزنی بیڑیاں، کسی انسان کے سہارے کے بغیر اس حالت میں سواری پر بیٹھنا بھی مشکل تھا۔ قریب تھا کہ گر پڑے، لیکن اللہ نے اپنے بندے کی حفاظت کی۔ نصف شب کے قریب آپ کو ایک شخص ابو اسحاق کے گھر لے جا کر ایک تاریک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ صبح امام صاحب کو خلیفہ معتصم کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہاں امام صاحب کا بدترین مخالف ابن ابی داؤد اور اس کے دیگر ساتھی بھی موجود تھے۔ امام صاحب کو خوفزدہ کرنے کے لیے تلواریں میانوں سے باہر چمک رہی تھیں، نیزے سجے ہوئے تھے اور لاٹھیاں موجود تھیں۔ آپ نے طاقت کے اس مظاہرے کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ابن ابی داؤد اور دیگر مصاحبوں نے خلیفہ کو بھڑکایا کہ یہ شخص ہم کو کافر بنا رہا ہے اور علماء سے کہا کہ خلق قرآن کے مسئلے پر مناظرہ کریں۔ مجلس مناظرہ کے لیے ملک کے کونے کونے سے علماء بلائے گئے۔ مناظرہ 3 دن تک جاری رہا۔ امام صاحب نے نہایت مؤثر دلائل دے کر مخالفین کی زبان بند کر دی اور ان کے پاس ادھر ادھر کی ہانکنے کے سوا کوئی راستہ نہ رہا۔ خلیفہ اس صورتحال سے بڑے پریشان ہوئے۔ اس دن انہوں نے امام صاحب سے کہا اے احمد، آپ کے مسئلے نے مجھے سخت پریشان کر رکھا ہے۔ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی۔ اگر مجھ سے پہلے حکمران نے آپ کو گرفتار نہ کیا ہوتا تو میں کبھی اس قسم کی جرات نہ کرتا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کا مسئلہ کسی طور حل ہو جاتا ہے تو میں کبھی کسی کو اس قسم کے مسائل کی وجہ سے گرفتار نہیں کروں گا۔ مناظرے کے تیسرے دن خلیفہ کو اس کے مصاحبین نے پٹی پڑھائی، جس پر خلیفہ نے کہا اے احمد، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ منصب جلیلہ کے خواہش مند ہیں۔ اگر آپ میری بات مان جائیں تو نہ صرف آپ کا شانہ استقبال ہوگا بلکہ سرکاری ملازمین بھی آپ کے دائیں بائیں ہوں گے۔ آپ کو اچھے منصب پر فائز کیا جائے گا، آپ کی عظمت شان کے قصائد کہے جائیں گے اور آپ کی تشہیر کے لیے سرکاری ذرائع اختیار کیے جائیں گے۔ امام صاحب نے جواب میں فرمایا اے امیر المومنین، میرے سامنے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ صحیح احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ اگر آپ اپنا موقف ان کی روشنی میں واضح کر دیں تو مجھے آپ کا موقف اختیار کرنے کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوگی۔ اس واضح اعلان پر امام صاحب کے مخالفین آگ بگولا ہو گئے۔ یکے بعد دیگرے سب نے اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی۔ امام صاحب ان کے اعتراضات کے جواب دیتے رہے۔ جب مخالفین دلائل دینے سے عاجز آ گئے تو ابن ابی داؤد نے دھمکی دی کہ امیر المومنین نے آج قسم کھا کر کہا ہے کہ آپ کو شدید اذیتیں دی جائیں اور کوڑے برسائے جائیں۔ امام صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے مجھے کھلی مجلس میں اپنا موقف بیان کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ میدان مناظرہ میں لائے گئے۔ یہاں بھی امام صاحب نے اپنے دلائل سے سب کو مبہوت کر دیا۔ اس صورتحال سے امام صاحب کے مخالفین سخت ناخوش ہوئے۔ ابن ابی داؤد، برغوث، شعیب، بشیر، مریسی خلیفہ کو برابر اکساتے رہے حتیٰ کہ خلیفہ نے حکم دیا کہ آپ کی قمیض اتار کر پشت پر کوڑے برسائے جائیں۔ جب آپ کو کوڑے مارنے کی تیاری شروع ہوئی تو آپ نے نہایت جرأت کے ساتھ خلیفہ سے کہا یاد رکھیے جس طرح آج میں آپ کی عدالت میں کھڑا ہوں اسی طرح ایک دن آپ کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اے امیر المومنین، اللہ کے جلال سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ خلیفہ معتصم پر ان کلمات کو سن کر سکتہ طاری ہو گیا۔ ابن ابی داؤد نے فوراً کہا اے امیر المومنین، آپ ایک کافر اور گمراہ انسان کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ امام صاحب نے کہا امیر المومنین، آپ میرے قتل کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، قیامت کے روز کیا جواب
جواب دیں گے۔ ابھی آپ کا یہ جملہ مکمل نہ ہونے پایا تھا کہ ہر طرف سے شور مچ گیا، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ امام صاحب کو ٹکٹکی سے باندھ دیا جائے۔ آپ کو ٹکٹکی پر باندھ دیا گیا۔ ٹکٹکی کی دونوں جانب لگی لکڑیوں کو پکڑنے کا حکم دیا گیا اور جلاد نے کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ کائنات تھرا گئی۔ ایک عظیم انسان پر کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں اذیتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ خلیفہ بار بار کوڑوں کا معائنہ کرتے اور انہیں تبدیل کرنے اور سخت کوڑے لگانے کا حکم دیتے۔ باری باری ایک جلاد زور سے کوڑے مارتا اور پیچھے ہٹ جاتا، لیکن خلیفہ کی تسلی نہ ہوتی اور وہ جلادوں کو ڈانٹتے ہوئے کہتے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو پورے زور سے کوڑے کیوں نہیں مار رہا ہے؟ ایک جلاد نے بعد میں بتایا، میں نے امام صاحب کی پیٹھ پر اتنے کوڑے برسائے کہ اگر کسی آدمی کو اتنے کوڑے لگ جائیں تو وہ بھی اپنے ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکے۔ ایک قیدی ابوالحشیم جو امام صاحب کو کوڑے لگنے کا منظر دیکھ رہا تھا کہتا ہے، میں نے کبھی اتنی قوت سے کسی کو کوڑے برستے نہیں دیکھے۔ جب امام صاحب کو کوڑے سے زخم لگتا تو جلاد ایک آلے سے زخم کی گہرائی ناپتے کہ کہیں اندر زخم تو نہیں ہے۔ ایک بار کوڑا ان کے کان پر لگا جس سے کان پھٹ گیا۔ کوڑے برس رہے تھے اور اللہ کے اس اول العزم اور صابر بندے کی زبان پر قرآن کی یہ آیت جاری تھی، ترجمہ، ہم پر وہی مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ نے پہلے ہی لکھ دی ہے۔ اتنے کوڑے برسائے گئے کہ امام صاحب بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا حتیٰ کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ خاصی دیر بعد جب ہوش آئے تو خلیفہ نے کہا، اب بھی وقت ہے، میری بات تسلیم کر لو۔ امام صاحب نے انکار کر دیا تو تیسری بار کوڑے لگائے گئے، یہاں تک کہ امام صاحب پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس پر خلیفہ کچھ خوفزدہ ہو گیا۔ انہوں نے کوڑوں کا سلسلہ بند کروایا اور ابن ابی داؤد کے اصرار کے باوجود امام صاحب کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ کو بغداد کے گورنر کی خاص سواری پر گھر بھیج دیا گیا۔ سواری پر نہایت تکلیف کے عالم میں تھے۔ سواری سے اتارنے والوں کا بیان ہے کہ جب ہمارا ہاتھ امام صاحب کے جسم کے اس حصہ کو لگتا جہاں کوڑے برستے رہے تھے تو وہ سخت تکلیف محسوس کرتے۔ بالآخر وہ ہمارا سہارا لے کر اترے۔ کمر چونکہ شدید زخمی تھی اس لیے منہ کے بل لیٹ کے علاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ جسم کا جو حصہ کوڑوں کی ضربات سے بے حس ہو چکا تھا اسے کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ بالآخر زخم مندمل ہو گئے، البتہ ہاتھ اور دونوں انگوٹھے کام نہیں کر رہے تھے۔ ربیع الاول 220 ہجری میں واسق بلّہ تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب نہایت پرعزم ہیں، انہیں زد و کوب کرنا یا اعزائیں دینا مناسب نہیں، البتہ انہوں نے اپنے غم و غصے کو دور کرنے کے لیے حکم دیا کہ امام صاحب کے پیروکاروں پر ظلم توڑے جائیں۔ چنانچہ محدثین، فقہاء، مولوین، حتیٰ کہ مؤذنوں تک کو پکڑ کر ان پر مظالم ڈھائے گئے۔ اکثر لوگ روپوش ہو گئے، بہت سے قید کر لیے گئے۔ امام صاحب کو ان کے گھر پر نظر بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ نماز کے لیے بھی نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ واسق کی وفات یعنی 232 ہجری تک آپ کا یہ دور ابتلا جاری رہا۔ ذی الحج 232 ہجری جولائی 848 میں متوکل خلیفہ بنے۔ وہ عقائد کے اعتبار سے مامون، معتصم اور واسق سے مختلف تھے اور قرآن پاک کو مخلوق تسلیم کرنے والوں کو شدید لعن طعن کرتے تھے۔ ان کے دور میں صورتحال بدل گئی، لیکن یہ امام صاحب کے لیے آزمائشوں کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ آپ کے قدموں میں مال و دولت ڈھیر کیا جانے لگا، اعلیٰ عہدوں کی پیشکش ہونے لگی، رہائش کے لیے آرام دہ اور خوشنما محل پیش کیے جانے لگے، لیکن مرد درویش صرف نے اس سامان کی جانب ایک نگاہ غلط انداز بھی نہ ڈالی۔ امام صاحب کے صاحبزادے عبداللہ بیان کرتے ہیں، متوکل نے والد محترم کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کے دیدار کا متمنی ہوں اور آپ کی دعاؤں کا تبرک چاہتا ہوں۔ آپ قدم رنجہ فرمائے۔ چنانچہ ہم وہاں پہنچے۔ خلیفہ نے ہماری رہائش کے لیے ایک بہترین محل کا انتخاب کیا۔ امام صاحب محل میں داخل ہوئے تو متوکل نے اپنی والدہ سے کہا، امام صاحب کے محل میں داخل ہوتے ہی محل بقائے نور بن گیا۔ کہاں تو کئی سال تک یہ عالم تھا کہ امام احمد بن حنبل پر کوڑے برس رہے تھے، انہیں قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑ رہی تھی اور ان پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، اور کہاں اب یہ دور ہے خلیفہ بہت سامان و دولت کے لیے مؤدب کھڑے ہیں اور حضرت قبول فرمائے تو عزت افزائی ہو۔ پھر چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ عظیمت کا پیکر وہ شخص جس نے برہنہ پشت پر کوڑوں کی مار نہایت صبر و استقامت کے ساتھ جھیل لی تھی۔ خلیفہ کے ہاتھوں میں فاخرانہ لباس اور مال و زر دے کر وہ پڑتا اور کہتا ہے، 60 سال تک تو میں اس ابتلا سے محفوظ رہا، جب عمر کے آخری حصہ میں اس فتنہ سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ بعد میں متوکل نے آپ کی خدمت میں بہت سا مال و دولت بھیجا۔ پہلے تو آپ نے انکار کیا، لیکن لوگوں کے اصرار پر لے کر تمام مستحق افراد میں تقسیم کر دیا۔ اب حال یہ تھا کہ خلیفہ متوکل آپ کے مشورے کے بغیر نہ کسی کو معزول کرتے تھے اور نہ کسی کو کوئی منصب سونپتے تھے۔ بقیہ زندگی بھر شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس دن خلیفہ نے کسی عام مسئلے پر مشورے کے لیے امام صاحب کو پیغام نہ بھیجا ہو، یہاں تک کہ ان کے عہد میں عباسی خلافت دراصل محدثین حنابلہ کی حکومت کہلاتی تھی۔ امام صاحب کے لیے یہ دور بڑی آزمائشوں کا دور تھا، جب لوگ آپ کی راہ میں آنکھیں بچھا رہے تھے اور آپ کی تعریف میں
فیصلوں اور آراء کو بعد میں آپ کے شاگرد ابو بکر المروزی کے ایک شاگرد ابو بکر الخلال محدث نے کتاب الجامع کی شکل میں مرتب کر دیا۔ امام صاحب نے ایک کتاب الصلاۃ تحریر کی جس میں نماز جماعت اور صحت کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت تحریر کی گئی ہے۔ مسند من مسائل احمد بن حنبل امام صاحب کے سیاسی اور مذہبی خیالات کے مطالعہ کے لیے عام ہے۔ آپ کی ایک تصنیف کتاب الورع بھی ہے جس میں ایسے مسائل کے بارے میں آپ کی اعلیٰ درج ہے جس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ فقہ حنابلہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ہر دور میں اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا تاکہ فقہی مسائل کی ترتیب و تدوین کا عمل جامد ہو کر نہ رہ جائے بلکہ وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہی مسائل ترتیب دیے جاتے رہیں۔ علم حدیث کے دائرے میں امام صاحب مستقل مجتہد کہے جا سکتے ہیں۔ 77 سال کی عمر میں بیمار پڑ گئے، 9 دن تک بیمار رہے۔ عیادت کرنے والوں کے ہجوم کا یہ حال تھا کہ بازار میں خرید و فروخت دشوار ہو گئی۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے ہی میں آپ کی پیدائش ہوئی اور جمعہ 12 ربیع الاول 241 ہجری 31 جولائی 855 کو آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کو بغداد کے مقابر الشہداء میں سپرد خاک کیا گیا۔ جنازے میں لاکھوں سوگواروں نے شرکت کی۔ اللہ تعالی امام احمد حنبل کے درجات بلند کرے، آمین۔